بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 7۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگ کون تھے؟ خفیہ دعوت اسلام اور دار ارقم کا ایمان افروز واقعہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو چکی تھی، لیکن اب ایک بہت بڑا سوال سامنے تھا۔ کیا پورے مکہ کو فوراً اسلام کی دعوت دی جائے یا اللہ رب العزت کی طرف سے کسی اور مرحلے کا انتظار کیا جائے؟ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کا سورج طلوع تو ہو چکا تھا، مگر اس کی روشنی ابھی آہستہ آہستہ دلوں تک پہنچنی تھی۔ دعوت اسلام کا پہلا مرحلہ۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی لوگوں سے کریں۔ اس لیے ابتدائی چند برس دعوت کا کام خاموشی، حکمت اور احتیاط کے ساتھ جاری رہا۔ یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدریجی تربیت کا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد سے ملتے، اسے توحید کا پیغام دیتے، آخرت کی یاد دلاتے اور قرآن کی آیات سناتے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی خبر سنائی تو انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ پھر کم عمر مگر عظیم المرتبت حضرت علی بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صرف خود مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کئی عظیم شخصیات کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کی دعوت سے بعد میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے۔ دار ارقم اسلام کا پہلا تربیتی مرکز۔ جب مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے قریب دار ارقم کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا۔ یہ غرض حضرت ارقم بن ابی ارقم کا تھا۔ یہی قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی، یہی نماز ادا کی جاتی، یہی ایمان مضبوط کیا جاتا، اور یہی وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بعد میں پوری دنیا میں اسلام کا نور پہنچایا۔ دار ارقم صرف ایک مکان نہیں تھا، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، ابتدائی مسلمانوں کی آزمائش۔ اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ مکہ کے سردار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیتے تھے، کمزور مسلمانوں کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، لوہے کی زریں پہنائی جاتی، بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا، لیکن ان کے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم کیا جاتا تو وہ تپتی ریت پر بھی یہی کہتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی ایمان کی وہ طاقت تھی جسے دنیا کی کوئی قوت شکست نہ دے سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر، استقامت اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے کی بجائے ایمان مضبوط کیا۔ اسی مضبوط ایمان نے چند سال بعد تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج ہمارے لیے سبق۔ میرے عزیزو، دعوت دین شور سے نہیں، کردار سے پھیلتی ہے۔ حضرت بکر نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان کی بنیاد مضبوط کی، پھر معاشرہ بدلا۔ اگر ہم بھی اپنے گھر، بازار، دفتر اور معاشرے میں سچائی، دیانت اور حسن اخلاق اختیار کریں تو یہی ہمارے لیے بہترین دعوت اسلام ہوگی۔ اگلی قسط۔ لیکن اب مکہ کی خاموشی ٹوٹنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونے والا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلے عام اللہ کا پیغام سنائیے۔ کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ ابو لہب نے کس گستاخی کا ارتکاب کیا اور اس کے جواب میں قرآن کی کون سی صورت نازل ہوئی؟ انشاءاللہ قسط نمبر 8 میں ہم دعوت اسلام کے اعلانیہ آغاز کا یہ عظیم واقعہ مستند دلائل کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔